انتظار کرنا پڑا۔ آج بڑا اہم دن تھا اس حوالے سے کہ ٹرائل کورٹ میں توشہ خانہ کے فوجداری مقدمے میں ملزم نے گواہوں کی جرہ مکمل ہونے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروانا تھا، اور وہ آج حاضر نہیں ہوئے، اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ آج تاریخ ہے انہوں نے لاہور جانا مناسب سمجھا، اور کل بھی ملزم عدالت میں موجود نہیں تھے، باوجود اس کے کہ وہ دو مقدمات میں نیب کی عدالت میں بھی پیش ہوئے، اور نیب کی عدالت کے ساتھ ساتھ وہ سپریم کورٹ میں بھی بذات خود پیش ہوئے۔ یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ ایک ٹرائل کا مقدمہ جس میں ٹرائل حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، وہ کیوں پیش ہونا نہیں چاہتے، اور اس معاملے کو تاخیر کا التوا کا شکار کیوں کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے سیاستدانوں نے مقدمات جو ہیں ان کا سامنا بھی کیا ہے، مقدمات میں پیش بھی ہوتے رہے ہیں، مگر یہ واحد مقدمہ ہے جس کے اندر جو ملزم ہے اس کی ہر روز حاضری معافی کی درخواست آتی ہے، اور وہ درخواست منظور کر لی جاتی ہے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ کتنے ملزمان ہیں جن کو یہ سہولت میسر ہے کہ وہ حاضری معافی کی درخواست دیں، اور وہ حاضری معافی کی درخواست فوری طور پہ منظور بھی ہو جائے، اور اس پہ ان کو رعایت دے دی جائے، ان سے رعایت برتی جائے۔ یہ امر بڑا افسوسناک ہے کہ جب کسی پاکستانی شہری کا کیس لگا ہو تو وہ پیش بھی ہوتے ہیں، وہ پیش نہ ہو تو ان کو سزا بھی ملتی ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اتنی نرمی کیوں برتی جا رہی ہے، اور یہ نرمی اگر برتی جا رہی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور کیا یہ رعایت، یہ پیشکش پاکستان کے تمام ملزمان کو حاصل ہے کہ جس کیس میں بھی وہ مطلوب ہوں، جس کیس میں بھی ان پہ الزام ہو، تو وہ حاضری معافی کی درخواست دیں اور فی الفور حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی جائے۔ روز ان کے وکلا کے گارنٹی پہ گارنٹی دیتے ہیں۔ خدا کی شان ہے کہ یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے میاں نواز شریف کے ایفیڈیوٹ کا، تو آج خود عدالت میں ایفیڈیوٹ دے کے اٹھے ہیں کہ سوموار والے دن عمران نیازی عدالت میں پیش ہوں گے اور 342 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں گے۔ توشہ خانہ کا کیس بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، جس کے اندر مزید نہ تفتیش کی گنجائش ہے، نہ گواہان کے بیانات قلم بند کرنے کی گنجائش ہے، اور نہ ہی مزید جرح کی گنجائش ہے۔ تمام گواہان کے بیانات بھی قلم بند ہو چکے، اس کے ساتھ ساتھ جرح بھی مکمل ہو چکی۔ اب کوئی بھی ٹرائل جب اپنے حتمی مراحل میں داخل ہوتا ہے تو ملزم کا پیش ہونا اور پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کروانا، اپنی صفائی پیش کرنا، یہ لازم ہوتا ہے۔ صرف ان کیسز میں ملزمان پیش نہیں ہوتے جن میں ان کو پتا ہو کہ ان کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو کیا اس غیر حاضری سے اور پچھلے چند ہفتوں کی جو یہ تاخیری حربیں ہیں، اس سے کیا یہ نتیجہ اخذ کر لیا جائے کہ ملزم عمران نیازی کے پاس توشہ خانہ کے مقدمے میں اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور وہ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ توشہ خانہ ٹرائل کے اندر جو ان پر الزامات لگائے گئے ہیں وہ درست ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر نمبر 1 یہ بات بالکل طے ہے کہ توشہ خانہ کے تحائف گھر لے جائے گئے، توشہ خانہ کے تحائف کو گھر لے جا کر اس کے بعد ان کو فروخت کیا گیا بلیک مارکیٹ میں، مہنگے داموں فروخت کر کے ان کی سستی قیمت لگوائی گئی، اور وہ کم قیمت جو لگائی گئی وہ سرکاری خزانے میں جمع کرائی گئی۔ پھر بہت سارے تحائف ڈکلیئر نہیں کیے گئے، پھر جو ڈکلیئر
نہیں کیے تھے ان سے حاصل ہونے والی رقم جب اکاؤنٹ میں جمع کرائی تو وہ ان کی قیمت سے مطابقت نہیں رکھتی. یہ تمام وہ جرائم ہیں جو ان سے سرزد ہوئے ہیں، اور ان جرائم کا کوئی نہ کوئی جواب تو ہوگا. ان کی غیر حاضری سے لگتا یہ ہے کہ ان کے پاس جواب دینے کو کوئی نہیں ہے، اور وہ کبھی سپریم کورٹ بھاگتے ہیں، کبھی ہائی کورٹ بھاگتے ہیں. ابھی بھی ہائی کورٹ میں وہ تھوڑی دیر بعد سماعت کا آغاز ہونا ہے. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ ٹرائل کورٹ کا کیس ہے، تو یہ وہی حربے استعمال کیے جا رہے ہیں جو فورن فنڈنگ کیس میں اپنائے گئے تھے کہ اسٹے آرڈر لے لو، دائرہ اختیار کو چیلنج کر دو اور 6 سال گزار دو مگر اس کا فیصلہ نہیں آنا چاہیے. یہ وہی تاخیری حربے ہیں. یہ حاضری معافی کی درخواستیں. جو بڑی خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ ایک منصوبہ بندی کی ہے کہ تحریک انصاف نے ایک میٹنگ کر کے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے کارکنان کو وکلا کے یونیفارم میں عدالتوں اور سڑکوں پر لائیں گے. اس حوالے سے ان کی ایک خاتون ایم پی ایس سمابیہ کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ خواتین کارکنان کی ٹریننگ کریں گی، ان کو تربیت دیں گی کہ انہوں نے بطور وکلا کے کیسے ایکٹ کرنا ہے، کیسے چلنا پھرنا ہے، عدالتوں میں کیسے جانا ہے. یہ سیکیورٹی ایجنسیز کے بھی نوٹس میں ہے، اور میں آئی جی اسلام آباد کو بھی اس حوالے سے آگاہ کر چکا ہوں کہ یہ جو ایک سازش تیار کی گئی ہے جس کے تحت یہ کارکنان کو وکلا کے یونیفارم میں عدالتوں میں لانے کی پوری تیاری ہے. اس حوالے سے ہمارے خدشات ہیں کہ یہ عدالتوں پر حملہ آور بھی ہوں گے، امن امان خراب کریں گے جیسا کہ انہوں نے اس دن کیا. ہم تو پرامن طور پہ موجود تھے، انہوں نے ہمارے حوالے سے تاثر یہ دیا کہ ہم عدالتوں پر حملہ آور ہونے گئے ہیں. ہم تو پرامن تھے، پرامن ہے، اور انشاءاللہ پرامن رہیں گے. مگر یہ جو منصوبہ بندی بے نقاب ہوئی ہے جس میں وکلا کے یونیفارم پہنا کر کارکنان کو سڑکوں پہ اور عدالتوں میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور باقاعدہ تربیتی اس میں میٹنگز ہو رہی ہیں، تربیت دی جا رہی ہے، یہ انتہائی خطرناک ٹرینڈ ہے. اور اس کے مقابلے کے لیے، اس کے سدباب کے لیے پولیس کو آگاہ کر دیا گیا ہے، اور تمام تر احتیاطی تدابیر بھی اپنائی جائیں گی، کیونکہ 9ویں 10ویں محرم کا جو سلسلہ ہے اس میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ہائٹنڈ ویجیلنس کے لیے سیکیورٹی ڈیوٹیز پہلے لگی ہوئی ہیں. تو پیر والے دن بھی سیکیورٹی ڈیوٹی کے حوالے سے یہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ ایک منصوبہ بنایا گیا ہے جس حوالے سے شدید تحفظات پائے جاتے ہیں کہ اب یہ اس کیس سے نکلنے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں گے کہ کسی طریقے سے توشہ خانہ کا جواب نہ دینا پڑے. باقی جو ہو سکے گا یہ کریں گے. اور میں بڑا حیران ہوں کہ آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، روز جھنڈے لگا کے قوم سے خطاب بھی فرماتے ہیں، اور روز سوشل میڈیا پر بھی اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بٹ جب توشہ خانہ کی چوری کی باری آتی ہے آپ کی زبان بند ہو جاتی ہے. آپ کو دیوار کے ساتھ کھڑا تار نظر آتا ہے، آپ کو ہائی کورٹ جانا یاد آ جاتا ہے، سپریم کورٹ جانا یاد آ جاتا ہے. کاش جب آپ نے یہ تحفے چوری کیے تھے، بلیک مارکیٹ میں فراگوگی کے ذریعے بکوائے تھے، کروڑوں اربوں روپیہ آپ ہڑپ کر گئے تھے اور ڈکلیئر بھی نہیں کیا تھا، تب آپ کو یاد آتا کہ تب بھی قوم کو خطاب کر کے بتاتے کہ جی یہ ہمارے قسم ہے، یہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں. اس لیے توشہ خانہ کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک پائی جو اس اور انہوں نے قومی ایک جو اہم ذمہ داری ان کو دی گئی تھی اس سے انحراف کیا اور امانت میں خیانت کی. یہ تمام تر جو الزامات ہیں یہ اب ثابت ہو چکے ہیں اور ان کے پاس صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اس لیے عدالتوں سے راہ فرار اختیار، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ جا کے سٹے کی اپلیکیشنز ڈالیں، ٹرائل کورٹ کا سامنا نہ کریں. فوجداری قانون کے مطابق غیر حاضری ملزم کے فائدے میں نہیں ہوتی. ان تمام باتوں کا آپ کو نقصان ہوگا. اور اگر عدل و انصاف اس ملک میں ہے تو پھر جس طریقے سے کوئی بھی ملزم عدالت میں 342 کا بیان ریکارڈ کرواتا ہے، آپ کو بھی یہ ریکارڈ کروانا پڑے گا، آپ اسے بچ نہیں سکیں گے. بہت شکریہ. سر یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے صحافیوں کے اوپر تشدد یا ٹرولنگ کی خطرات سے جاری ہے، اس کے سدباب کے لیے آپ نے کیا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک تو
شرازی صاحب کو اس دن دھکے بھی دیے گئے اور ٹرولنگ بھی ان کی ہوئی، میں بڑی شدید اس کی مذمت بھی کرتا ہوں. دوسری بات یہ کہ بلوچ صاحب کو چینل سے نکلوا دیا گیا سخت سوال کرنے سے. سخت سوال سارے کرتے ہیں اور جواب دینا چاہیے، صحافیوں کی ذمہ داری ہے. اگر وہ سخت سوال نہیں کریں گے تو پھر وہ ان کا پیشہ ہے، ان کا کام ہے سوال کرنا. تو ایک تو کورٹ پریمیسز کے اندر میں یہ کورٹ کے جو رجسٹرارز ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کسی ایک سیاسی شخصیت کے گارڈ کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ جس کو دل کرے دھکا دیں، جس کو دل کرے دروازے سے دھکا دے کے باہر نکال دیں. یہ مناسب نہیں ہے. یہ کورٹ کی پریمیسز ہیں، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ یہ جس کو چاہیں دھکے دینا شروع کر دیں. تو ایک تو میری یہ درخواست ہوگی، اور اس ضمن میں اگر کوئی چٹھی بھی لکھنی پڑی رجسٹرار کو اب وہ لکھیں گے. دوسری بات یہ میں یہ عجیب ٹرینڈ دیکھا ہے کہ سخت سوال کرنے پہ اس طرح جس طرح چینل سے نکال دیا گیا. سوال اگر نہیں ہوں گے تو پھر یہ جمہوری معاشرہ جو ہے یہ کیسے فروغ پائے گا؟ اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کے فائدے میں ہوتا ہے کہ جو سخت سوال کیے جاتے ہیں اور کیے جانے چاہیے. تو یہ اس کی مذمت کرتے ہیں، اور آج کے بعد اگر کسی صحافی کو دھکا یا کوئی تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو ان کے ارد گرد جتنے گارڈز ہیں ان پہ پرچہ درج کریں گے. سر آپ کی ایک آڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ نے میری پچھلی پریس کانفرنس نہیں اٹینڈ کی تھی. اگر 36 سیکنڈز ہیں تو میں اپنی آڈیو چلا دیتا ہوں آپ کو، آپ کے صرف فائدے کے لیے. آپ نے کیونکہ اب سوال کیا ہے تو یہ بہتر ہے کہ آپ وہ آڈیو سن لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو